آج کے عنوان کا موضوع ناظرین خلاصہ یہ نکلا کہ 3 قسم کے اشخاص پہ روزہ فرض ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ۔ لہذا غیر مسلم اور پاگل اور جو ہے نابالغ بچہ، ان تینوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ جس شخص میں تینوں خصوصیات پائی جائیں گی کہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو اس شخص کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ دوسری بات یہ آئی کہ نفس روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ضروری ہو، اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ روزہ کس شخص پہ فرض ہے۔ تو دیکھیں 3 قسم کے اشخاص کے اوپر روزہ فرض ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ۔ جس انسان میں یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں گی اس کے اوپر شرعاً رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر کافر، مشرک، یہودی، نصرانی یا ہندو، ان کے اوپر شرعاً رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل، لہذا پاگل، مجنون، اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ، لہذا نابالغ بچے پر، ایسا بچہ جو بھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا، اس کے اوپر بھی شرعاً رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ 3 باتیں تو وہ ہیں جو نفس فرضیت کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں یہ اہم نکتہ ہے جو سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نفس فرضیت، کہ نفس روزہ فرض ہے، وہ جس شخص میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، اس پہ نفس روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے۔ البتہ اس روزے کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی، اس کے لیے بھی 3 الگ شرائط ہیں۔ نمبر 1 تندرست ہو، صحت مند ہو، لہذا بیمار کے اوپر روزے کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔ نفس روزہ تو فرض ہے اس پہ، لیکن وہ بعد میں قضا کرے گا۔ ایسا بیمار جس کو ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو یا تو یہ مر جائے گا یا اس کا مرض جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، تو ایسے شخص کے اوپر فی الفور روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نفس روزہ فرض ہے لیکن ادائیگی وہ قضا کی صورت میں بعد میں کر لے گا۔ تو نمبر 1 تندرست ہو، صحت مند ہو، اور نمبر 2 مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص شرعاً جو سفر کی مسافت ہے 48 میل، اس سے زیادہ کے سفر پہ گھر سے نکل چکا ہے اور شہر سے نکل گیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ نفس روزہ معزز اس پہ بھی فرض ہے، البتہ فی الفور اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ سفر ختم ہونے کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ اور نمبر 3 وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، مینسز یا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس آتا ہے، جو عورت ان 2 باتوں میں مبتلا ہو، اس عورت کے اوپر بھی نفس روزہ تو فرض ہے لیکن اس کو ادا کرنا فی الفور فرض نہیں ہے، بلکہ جب وہ ان چیزوں سے جو ہے صحیح ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ رمضان المبارک کے روزے قضا کر لے گی۔ تو معزز ناظرین، یہ 3 وہ شرائط تھیں جو روزے کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ نفس روزہ تو ان 3 اشخاص پہ فرض ہے، بیمار پہ بھی، مسافر پہ بھی اور حائض اور نفاس والی عورت پہ بھی، البتہ اس کو فی الفور ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ادائیگی وہ ان عوارض سے دور ہونے کے بعد کریں گے۔ یہاں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں معزز ناظرین، نابالغ بچے سے متعلق بھی یا مسافر سے متعلق بھی، وہ اگلی ویڈیوز میں ہم مستقلاً ان پہ بحث کر کے آپ کو بیان کر دیں گے کہ مسافر بالفرض اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے، البتہ حائضہ یا بیمار تو ظاہری بات ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، البتہ مسافر اگر سفر کی حالت میں بھی چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ یا نابالغ بچے کے بعض احکامات ہیں، وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ مختصر ویڈیوز کی صورت میں آپ کو وہ احکام الگ سے بتا دیں گے۔ اور معزز ناظرین، ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے نیت کرنا۔ وہ ہر روزے کے لیے ظاہری بات ہے الگ سے ضروری ہے، اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں اس پہ بحث کی جائے گی۔ تو آج کے عنوان کا معزز ناظرین خلاصہ یہ نکلا کہ 3 قسم کے اشخاص پہ روزہ فرض ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عاقل، نمبر 3 بالغ۔ لہذا غیر مسلم اور پاگل اور جو ہے نابالغ بچہ، ان تینوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ جس شخص میں تینوں خصوصیات پائی جائیں گے کہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو اس شخص کے اوپر روزہ فرض ہوگا۔ دوسری بات یہ آئی کہ نفس روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی بھی ضروری ہو، اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں۔
نمبر 1 صحت مند ہو لہذا بیمار پہ فی الفور ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نمبر 2 مقیم ہو لہذا مسافر پہ فی الفور ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور نمبر 3 حائضہ یا نفاس والی عورت نہ ہو۔ اگر عورت ان عوارض میں مبتلا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فی الفور روزہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ان عوارض سے فارغ ہونے کے بعد روزہ قضا کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔